الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز بہنوں اور بھائیو، آج انشاءاللہ تعالی ہم 14ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے۔ 14ویں پارے کو اگر کوئی عنوان ہم دے سکتے ہیں تو اس میں توحید کا مضمون، تو جیسے چونکہ اس میں صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، تو توحید کا مضمون تو بڑا زبردست انداز میں بیان ہوا ہے۔ حفاظت قرآن کا بیان، اور پھر نعمتیں ہیں سورہ نحل کے اندر، اور ہلاکت اقوام کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ مین جو ہے عنوانات، اگر ہم چاہیں تو اس کو جو ہے اس پارے کو دے سکتے ہیں، یہ اس کے اندر مضامین موجود ہیں۔ ہم اگر پارے کا مجموعی طور پر اگر جو اس کا جائزہ لیں تو پارے کے اندر جو ہے سب سے پہلے سورہ ہجر کا جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور پوری کی پوری سورہ ہجر اس کے اندر ہے۔ پھر سورہ نحل کا ابتدائی حصہ بھی اسی پارے کے اندر جو ہے موجود ہے۔ یہ دونوں صورتیں نسبتاً جو آخری حصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور میں اس وقت نازل ہوئیں، جب قریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 11 سے 12 نبوی کا دور ہے یہ۔ اس میں انکار کرنے والوں کو، یعنی جو تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، ان کو تنبیہ کی گئی ہے، خبرداری دی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ اپنا کام کیے جائیں، بالآخر یہ کام جو ہے غالب ہو کر رہے گا۔ توحید کی تمام قسموں کا ذکر ہے، کمپریہنسو جو بیان ہے توحید کا، اور نعمتوں کی دعوت، نعمتوں کے ذکر کے حوالے سے جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ پارہ مشرکین کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے۔ اس میں قرآن کی حفاظت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ کی نعمتوں پر غور کی دعوت دیتے ہوئے اہل ایمان کو صبر اور استقامت کی بھی ساتھ ساتھ تلقین کی گئی ہے۔ یہ اس کے پارے کے اہم مضامین جو ہے اور نمایاں مباحث ہیں یہ اس کے۔ سورہ حجر جو ہے وہ پہلی ہجر اصل میں، تو پہلی صورت جو ہے وہ اس کی ہے 14واں پارہ جہاں سے تقریباً شروع ہوتا ہے، 11-12 نبی میں نازل ہوئی ہے، اور یہ وادی ہجر سے جو ہے منسوب ہے، جو ایک وادی تھی جس میں سمود کی قوم رہتی تھی۔ تو اس حوالے سے پھر جو ہے سمود کے جو ہے وہ تذکرے سے یہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو ہے وہ قوم تھی، سمود کی، جو وادی ہجر میں رہتی تھی۔ تو اس کے جو موضوعات ہیں وہ جو انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے، ان کو خوفناک انجام سے ڈرایا گیا ہے، اور اس کے لیے پھر آفاقی دلائل دیے گئے ہیں، انفسی دلائل ہیں، اور تاریخی دلائل بھی ہیں، اور پھر قانونی سزا و جزا سے توجہ دلائی گئی ہے آخرت کی طرف، اور انہیں ہلاکت کی دھمکی دے کر جو ہے پھر دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں۔ یہ اس کے اہم مضامین میں سے یہ جو ہے مضامین ہیں۔ سورہ ہجر جو ہے مشرکین کو یہ واضح کرتی ہے کہ ہر ہلاکت کا، ہر قوم کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر ہے، اور ان کا انکار اور استہزاء کا انجام جو ہے یہ ہمیشہ سے ہی تباہی لاحق کرتا ہے، لہٰذا ان کو سنبھلنے کا موقع دیا گیا ہے۔ انکار اور مذاق کرنے والوں کی توبیخ، یعنی ان کو تنبیہ کی گئی ہے، ان کو جو ہے زجر ان کو کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ایمان کو تسلی دی گئی ہے، اور قرآن کی حقانیت کا بیان ہے اس میں کہ اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے حکم دیا ہے جو ہے اللہ تعالیٰ نے، تو شیطان نے حکم عدولی کی، تو یہ قصہ بھی وہاں پہ ہے، اس کا تذکرہ ہے قصہ آدم علیہ السلام کا۔ جہنم کے طبقوں کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، اور جنتیوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صاف کر دے گا، کینہ نکال دے گا، اور دعوت دور کر دے گا۔ تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا ان پہ کرم ہوگا۔ دیکھیں، اگر اس دنیا کے اندر بھی دلوں سے اگر کینہ اور عداوت اور بغض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل سے دور کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر بھی وہ خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کے اندر جو ہے وہ رکھ دے گا۔ تو یہ بہت بڑی خوبی ہے، کینہ اور دعوت اور بغض کو دل سے جو نکال دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اور قوم لوط، اور قوم شعیب، اور قوم صالح کے قصص بیان ہوئے ہیں، اور قوم ایکا پر بھی جو ہے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ اس صورت کے اندر۔ تو ایک طرف تو یہ صورت مخالفین کو تنبیہ کرتی ہے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرمائے گا، اور مخالفین سے نمٹنے کے لیے وہی کافی ہے اللہ تعالیٰ۔
یہ जो बात बताई गई है। उसके बाद हिलाकत इकवाम के चार आप कह सकते हैं उसूल बताए गए हैं। ये चार उसूलों की बुनियाद पे चार बातें बताई गई हैं कि पहली बात यह है कि हलाकत अक़वाम का एक वक्त मुकर्रर है। ये अल्लाह ताला उस वक्त को न पीछे करता है ना आगे करता है। आगे इसलिए नहीं करता कि उसने मुद्दत का एक कानून भी मुकर्रर किया हुआ है, मुद्दत देता है। और पीछे भी नहीं करता कि कोई कौम किसी को जो है अब वो थोड़ी सी उस मोहलत के बाद जब हुज्जत तमाम हो जाए फिर मजीद वक्त दे। दूसरी बात जो थी असहाब अल हिज्र जो है समूद ने रसूलों की तकजीब की तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ही शदीद सहया, यानी जिसको एक चिंगाड़ कहा गया है, उसके ज़रिए से हलाक कर दिया। और उनकी फिर कोई भी किसी किस्म की कमाई और टेक्नोलॉजी जिस पे उनको बड़ा नाज था दुनिया के अंदर, कुछ उनको किसी काम ना आई। उसके बाद फिर कौम लूत की हलाकत का जिक्र है, जो हम जिन्स परस्ती की लानत में मुब्तला थे, तो अल्लाह ताला ने उन पर पत्थरों की बारिश फरमाई और ज़मीन को इस हिस्से को ऊंधा कर दिया जिसके अंदर वो कौम आबाद थी। और फिर असहाब ऐका का भी जिक्र है, इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी, उनको हलाक कर दिया गया जो एक जालिम कौम थी और अल्लाह ताला ने उनसे भी जो इंतकाम लिया। तो ज़ाहरी तरक्की और टेक्नोलॉजी और क़ुव्वत के बावजूद जो कौम तकजीब पे जो है वो अड़ जाए तो फिर अल्लाह ताला एक लम्हे में सब कुछ उसको मिटा देता है और उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी मईशत और उनकी माइट किसी काम में के काम नहीं आती। फिर कुरान की हिफाजत का जब जैसे कहा कि जिक्र है इंसानी तारीख में सबसे बड़े मोजे के तौर पर हैरत अंगेज दावा है और सबसे बड़ा जो है ये मोजा है कुरान मजीद का कि हैरत अंगेज है और महिरुल अकल है, यानी कि इंसानी कुव्वत से मावरा दावा है। ये कोई इंसान नहीं कर सकता कि मेरी किताब में कोई गलती भी नहीं है और ये हमेशा इसमें कोई लफ्ज़ भी तब्दील नहीं हो सकेगा। ये 1500 साल हो चुका है इस दावे को और ये इसकी तारीख जो है इसको सच साबित कर रही है। दुनिया की किसी किताब के बारे में ऐसा दावा नहीं किया जा सकता और मालूम दुनिया की तारीख में कभी किसी ने ये दावा किया भी नहीं है कि उस किताब में कभी तब्दीली नहीं होगी और उसमें कोई गलती नहीं है। तो ये अल्लाह की हिफाजत का वादा है जो पूरा हो रहा है और ये कुरान की लफ्ज़ बलफ़ हिफाजत का वादा है जो इंसानी तारीख में बेमिसाल मौजज़ा है और जो ये वादा पूरा हो रहा है और क़यामत तक ये वादा पूरा होता रहेगा क्योंकि अल्लाह ताला ने ये खुद इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया और उसने खुद ये वादा किया है। कायनात का मौजू तनासुब, मौजू का मतलब है कि वजन किया हुआ, बिल्कुल वेट, समथिंग हैज़ बिन एक्यूरेटली मैप्ड एंड वेव, वो चीज़ जो बताई गई, यानी ज़मीन की तख्लीक में तवाज़ुन भी है और हिकमत भी है और इसके ऊपर हर चीज़ जो अल्लाह ताला ने उगाई है वो बड़ी तनासुब से है, नपी तुली है। उसको अल्लाह ताला ने यानी हर ज़मीन का यानी जो उगाई है वो भी नबातात भी और जो ज़मीन के अंदर चीज़ें रख दी हैं, ज़मीन का हर ज़र्रा और ज़मीन के अंदर जो अनासर रख दिए हैं जो देखते हैं हम मुख्तलिफ, तो वो भी बिल्कुल जो है मैप्ड हैं और वेट हैं और जो नपे तुले हैं। तो अल्लाह के ख़जानों से मुकर्रर मकदार ही अल्लाह जो है नाजिल करता है और कुदरत और हिकमत का ये बड़ा ज़बरदस्त और कामिल तवाज़ुन है इसलिए कि वही खालिक है। तो उसने इन चीज़ों को पैदा किया, उनकी मकदार को भी जानता है और कब कितनी चीज़ कहाँ न उतारनी है। वो देखो कि जब से इंसान ने जो ज़मीन पे आया है तो उसने चीज़ों को निकालना शुरू किया, लेकिन देखें कि आज तक किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है। उसने इस तरह इसको तरतीब किया है कि लोग निकालते चले जा रहे हैं लेकिन चीज़ें जो है कम नहीं हो रही हैं। तो ये भी है कि कायनात में कोई चीज़ बेमकसद नहीं अल्लाह ताला ने बनाई और किसी बेतरतीब कायनात का हैपहैज़र्ड जो यूनिवर्स का बिल्कुल और डिसऑर्गेनाइज इल ऑर्गेनाइज यूनिवर्स का कोई तस्वुर भी नामुमकिन है। इसलिए कि ये अल्लाह ताला ने की सनाई है, ये उसने बनाई है, उसकी खलाकी है और उसकी खलाकी के अंदर कोई भी किसी किस्म का नुक्स जो है वो न पाएगा। कायनात का हर जुज़, हर ज़र्रा अल्लाह ताला की मिक़दार मालूम और हिकमत से चल रहा है। उसको पता है कि कहाँ पे कब कितनी बारिश बरसानी है और हर चीज़, ये वाहिद मुदब्बिर की निशानी है, यानी अल्लाह ताला ही तदबीर कर रहा है इस कायनात की, उसको ही पता है, उसी के हुक्म से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इन सब अनासर को, इन सब बातों को, इन सब दलाइल को तौहीद के दलाइल के तौर पर, शवाहिद के तौर पर पेश किया कि इंसान ज़रा गौर तो करे इनकी चीज़ों के ऊपर, तो खुद ब खुद इंसान को मालूम हो जाएगा कि इस कायनात का खालिक कौन है, उसका मालिक कौन है और उसकी तदबीर कौन कर रहा है। तौहीद के आफाकी और अनफुसी दलाइल है। ये अल्फाज बार बार अगर आप कुरान मजीद के तालिब इल्म हैं तो आपके बार बार आपके उसमें आते हैं। कुरान मजीद की कोई
اتنی تمام صورتیں مکی صورتوں کے اندر یہ آفاقی اور انفسی دلائل. آفاق کا مطلب ہے کہ یونیورس، پوری کاسموس. تو یہ پوری تو آفاق سے دلائل ہیں، یعنی کائنات سے دلائل دیے گئے. وہ انفس نفس جان، یعنی انسان کی اپنی جو جان ہے، جو انسان کی باڈی ہے، انسان کا جسم ہے، اس کے اندر جو حیرت انگیز محیر العقل قسم کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معجزے رکھ دی ہیں، ان کا بھی ذکر ہے. ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ توجہ دلاتا رہتا ہے. یہ انسان کو تخلیق گارے سے کی ہے، اور انسان اور جنوں کو آزادی کا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. اور نفسی دلائل میں، یعنی انسان کے اپنے نفس اور اس کے جسم سے دلائل میں آدم کی تخلیق کی ابتدا کا ذکر کیا ہے کہ اس کو مٹی سے، لیکن بالکل ایک جو ڈسٹ ہوتی ہے اس سے پھر اس میں پانی ملا کے اس کے مختلف سٹیجز سے ہوتا ہوا جیتا جاگتا انسان بنا دیا، جو پھر اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سوچنے عناصر کو مسخر کرنے اور امکانات کی دنیا میں بڑھنے کی جو صلاحیت رکھتا ہے، وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی جو اس کی حکمت بالغہ ہے، اس کا ایک زبردست اس کی دلیل ہے. یہ تو دیکھیں، یہ بھی توحید کے دلائل ہیں. کس نے انسان کو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں اور سکھائی ہیں، اور کیسے انسان پریمیٹیو تھا ایک حالت ایک وقت کے اندر، اور پھر کیسے جو ہے اس کا ارتقا ہوتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے. اور مٹی سے جو زندہ کرنے والا، بنانے والا، سوچنے والا انسان بنانا، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے. اور یہ شرک کی نفی کرتا ہے کہ دیکھیں، کیا کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی ہے جو انسان کو جو اس طرح کی تخلیق کر سکے، اور پھر وہ اس تخلیق کے اندر اس طرح کی پرفیکشن لے آئے کہ وہ اس کائنات کے رازوں کو جو ہے جاننے لگے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید پہ بہت بڑی جو ہے دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا گیا ہے. آدم و ابلیس اور خیر و شر کا مارکا بھی اس کے اندر بیان ہے. اور خیر و شر کی پھر یہ جزا و سزا کا قانون بھی اس کے ساتھ جو ہے بتایا گیا ہے. فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے نافرمانی کی، اور وہ حسد اور بغض ابدی میں جو ہے مبتلا ہو گیا. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اور آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا کی، اور شیطان اس سے پھر مزید حسد کی آگ میں جو ہے وہ مبتلا اور جل گیا. اور جزا و سزا کا قانون بھی اسی میں ذکر ہے. حق و باطل کی کشمکش کے اندر اس سزا و جزا کے قانون کا ذکر ہوتا ہے کہ جو ہے جو لوگ بھی اس قانون کو جو لوگ بھی حق کو مان کر اس پر عمل کریں گے اس کے لیے جزا ہے، اور جو اس کے انکار کر دیں گے تو پھر ان کے لیے سزا ہے. ہدایت و ضلالت کا انسانی اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دیا ہے، یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو حق کو اختیار کر لے، ہدایت کو، اور چاہے تو باطل کو اختیار کر لے، ضلالت کو. یہ اس کا اپنا اختیار ہے. ہاں البتہ اس کی جو چوائس ہے اس کو اختیار ضرور دیا ہے، لیکن نتائج کے ساتھ بتا دیا ہے کہ اگر یہ چوائس اختیار کرو گے تو نتائج یہ ہوں گے، اور اگر دوسری چوائس اختیار کرو گے تو اس کے نتائج یہ ہوں گے. تو ابلیس کی نافرمانی سے شروع ہونے والا جو مارکہ حق و باطل ہے، وہ انسان کی آزمائش ہے اس دنیا کے اندر، جہاں اختیار اور انتخاب جو ہے جو اس کا بہت بڑا عمل اور دخل ہے اس کی سزا و جزا میں، یا اس کے آخری جو نتائج ہیں اس کے لیے مرتب ہونے والے ان پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استہزاء جب کرنے والے جو کرتے تھے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور صبر کی جو ہے تلقین کی گئی ہے کہ آج جو لوگ بھی تمہارا انذار اور تمہاری تنبیہ اور تذکیر کا مذاق اڑا رہے ہیں، تمہاری باتوں کو محض یہ جھوٹ سمجھتے ہیں، یہ ہوائی باتیں سمجھتے ہیں، آپ ان کے استہزاء سے دل برداشتہ نہ ہوں. آپ کی طرف سے ان متکبروں اور ان مغرور جو ہے جو سردار ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کافی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور مومنین سے نرمی کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ مومنوں سے اچھا نرم سلوک اختیار کریں. دعوت کے تسلسل کی ہدایت کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور سجود کی جو ہے ہدایت کی گئی ہے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ آخری گھڑی تک، موت تک، یعنی ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کا حکم دیا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ جو آیت کریمہ ہے، اس طرح جو آخری آیت ہے، یہ اسی کا ہے کہ آپ آخر وقت تک جو ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ عبادت اطاعت کا حکم دیا گیا. مخالفین کا استہزاء جو ہے مومن کو کمزور نہیں کر سکتا، اللہ اپنے بندوں کا مددگار ہے. یہ اس کا سبق ہے. اس کے بعد سورہ نحل ہے. سورہ نحل میں جو ہے، نحل کا مطلب یہ شہد کی مکھی ہے، اس سے منسوب کی گیا ہے نام، چونکہ یہ لفظ وہاں پہ آیا ہے تو سمبولک نام کے طور پر.
اس میں نعمتوں کی کثرت کے ذکر کے باعث اسے صورت نام بھی کہا جاتا ہے. یعنی اتنی نعمتیں ہیں، نام جو ہے اس کی نعمتوں کی جو ہے وہ پلورل کے طور پر لایا گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے. شرک کا ابطال کیا گیا ہے، توحید کو یعنی مرکزی مضمون جو ہے یہی ہے کہ شرک کا ابطال کیا گیا اور توحید کو اس کا اثبات کیا گیا ہے، پازیٹیولی اس کو ثابت کیا گیا ہے. یعنی اسلام کا مرکزی عقیدہ جو ہے یہ عقیدہ توحید ہے، اور اللہ کی الوہیت اور اللہ کی حکمیت، وہ وہی الہی باس بعد الموت کا عقیدہ، یہ سارے اس کو جو ذکر کیا. اور دعوت نہ ماننے کے عواقب اور نتائج سے پھر جو ہے وہ خبردار کیا گیا ہے کہ حق کی مخالفت اور مزاحمت پر ان کو کہا کہ تم برے انجام سے دوچار ہوگے. یہ بات جو بھی بتائی گئی ہے. سورہ نال کی لاتعداد نعمتوں پر غور دلاتے ہوئے شرک کی نفی کی گئی کہ دیکھو تو صحیح یہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین پر رکھی اور آسمان سے بھی اتاری ہیں، تو پھر یہ کون ہے؟ یہ توحید کو عقیدے، عبادت اور حکمرانی کے 3 ستونوں پر جو ہے یہ قائم اس میں یہ صورت کرتی ہے. یہ تینوں باتیں جو ہے بتائی گئی ہیں اس کے اندر. توحید کی پھر جو 3 اقسام بیان کی گئی ہیں. توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کی اور تمام ضروریات کو دنیا کے اندر جو ہے پورا کرنے والا ہے اور وہ پورا کر رہا ہے. توحید الوہیت یہ ہے کہ الہ ہونا، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے اور وہی واحد حقیقی ہے بس. توحید حکمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو حاکم ماننا اور شارع ماننا. شارع شریعت دینے والا، حاکم حکم دینے والا، یعنی حکم بھی اللہ کا ہے اور شریعت بھی اللہ کی ہے، اس نے انسانوں کے لیے بھیجی ہے اور یہ حق کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. پارلیمنٹ کو، کسی اور جو ہے لیجسلیٹو کو، کسی اور چیز کو، کسی حکمران کو جو ہے یہ حکم نہیں دیا جا سکتا کہ وہ لوگوں کے اوپر اپنا جو ہے حکم چلائے شریعت کے معاملے کے اندر، یا جو جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا ہے جس میں اجازت ہے قانون سازی کی، اور شریعت جو وہ ہے ایڈمنسٹریٹو جو چیزیں ہیں ان کے اندر کرنے کی بھی کوئی حرج نہیں ہے. پارلیمنٹ بھی بنا سکتی ہے، کوئی لیجسلیٹو بھی اس میں جو بنا سکتی ہے. خالق اور مخلوق پھر برابر نہیں ہو سکتے، یہ بات بتائیے. توحید کے تینوں اہم پہلو جو ہے ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور پھر مخلوق کو خدا نہیں بنایا جا سکتا. یہ بات جو اس نقطے کو بیان کیا گیا ہے. خالقیت کے دلائل ہیں اور باہمی تناسب کا بھی ذکر ہے. خالقیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر دلائل ہے. یعنی اس کائنات کے مختلف اجزاء میں جو باہمی سازگاری ہے وہ اس حقیقت کو بہت واضح طور پر پیش کرتی ہے کہ ایک ہی حکیم اور قدیر اور خالق کا ارادہ پوری کائنات میں کام فرما ہے. اس میں کسی کو کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی اس میں اندر شریک نہیں ہے. اور یہ بھی بات بتائی گی کہ خالق اور مخلوق پھر برابر نہیں ہو سکتے. مخلوق کو خدا بنا کر اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، یہ بات بھی جو بتائی گئی ہے. یعنی کائنات کی جو کوارڈینیشن ہے، جو ہم آہنگی ہے، جو اس کے اندر آرگنائزیشن ہے، یہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ واحد قادر مطلق خالق جو ہے وہ اللہ ہی ہے. مخلوق کو اس کا شریک ٹھہرانا عقلی طور پر جو ہے محال ہے اور نری جاہلیت ہے. مشرکین مکہ کے جرائم کا ذکر ہے اور ان کے انجام کا بھی ساتھ. ان کے مشرکین مکہ کے جرائم گنوائے گئے ہیں پہلے، اور یہ کہ متکبر ہیں اور یہ آخرت کے منکر ہیں اور یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور قرآن کو نہیں مانتے. اور اس سے پرانے زمانے کی کہانی اساطیر الاولین جو ہے وہ کہتے ہیں، اور یہ سراسر جو ہے ان کلمات اور ان عقیدے اور ان باتوں کے باعث جو ہے وہ عذاب کے مستحق ہیں، سنگین عذاب کے مستحق ہیں. مشرکین کا قرآن پاک پر استہزاء اور آخرت کی نفی انہیں عذاب الہی کا مستحق بناتی ہے، اور ان کی متکبرانہ سرکشی کا نتیجہ ہے یہ جو یہ جو کام کرتے ہیں اور اس دعوت کا انکار کرتے ہیں اور قرآن پاک کو بھی جو ہے وہ نہیں مانتے. گمراہ کرنے والوں کی آخرت میں دوہری ذمہ داری ہوگی. لیڈرز کا جو قیامت کے روز دوہرا بوجھ ہوگا. ایک تو وہ خود گمراہ ہوں گے، یہ جو گمراہ لوگ ہوں گے، اور پھر اس کے اپنے پیچھے چلانے والے لوگوں کا گناہ کا بوجھ بھی ان کے ذمہ ہوگا، یعنی اضافی بوجھ ہوگا. تو دوہرا عذاب جو ہے ان کے لیے دوہرا بوجھ ہوگا، اور ان کے بوجھ میں سے بھی کچھ حصہ کوئی اٹھانے کو کوئی کامیاب نہ ہوگا، کوئی لوگ تیار نہ ہوں گے. تو قرآن نے ان لوگوں کو جو ہے وہ بالکل وہ کیا ہے کہ یہ برگشتہ ہو گئے ہیں اور یہ جو ہے بھٹک گئے ہیں، اور یہ قیامت کے روز دور عذاب کا جو ہے وہ شکار ہوں گے. حسد، غرور اور خود ساختہ حرمت و حلت کے کبھی بیان ہے کہ جو ہے وہ
کوئی بھی کسی شخص کو بھی حرام ٹھہرانے کا، حلال ٹھہرانے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ جو لوگ قیادت کے زوم میں قرآن کریم سے لوگوں کو دور کریں گے، پورے قیامت میں نہ صرف اپنا بوجھ بلکہ ان گمراہ شدگان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ بس عذاب آیا ہی جاتا ہے، اس کو ایسے ہی سمجھو کہ یہ آیا ہی ہے، بس اس کو مذاق سمجھا، اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اور اس گھمنڈ میں نہ رہو کہ تم نے جن کو خدا بنا رکھا ہے وہ تم کو اس سے بچا لیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس مہلت کا تم جو ہے وہ فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ اس مہلت کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ مقرر وقت آ جائے گا تو پھر اس سے کوئی جو ہے ایک لمحہ بھی نہ آگے ہو سکے گا، وہ نہ پیچھے ہو سکے گا۔ اس لہٰذا اس مہلت عمل سے دھوکہ مت کھاؤ، بلکہ اپنے آپ کو جو ہے رجوع کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اپنے آپ کو سنبھالو۔ اللہ کی مہلت سے دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، پھر جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر عذاب اچانک آ کے پکڑ لیتا ہے۔ رسولوں اور کا بشر ہونا اور ہجرت کی بشارت جو ہے یہ بھی دی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ قیامت تمام قوموں کی طرف بھیجے گئے رسول جو تھے وہ بشر ہی تھے، کہیں بھی کوئی جن نہیں بھیجا گیا اور فرشتہ نہیں بھیجا گیا انسانوں کی طرف۔ تو رسول کے بشر ہونے پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کا نہایت مدلل جو ہے جواب دیا گیا ہے۔ مظلوم مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کی بشارت دی گئی۔ دیکھیں اس سے پہلے اس وقت تک 2 ہجرتیں ہو چکی تھیں، حبشہ کی طرف، اور اب مسلمانوں کو ایک اور ہجرت کی طرف جو ہے وہ بشارت دی جا رہی تھی۔ لیکن ظاہر ہے ہم تو مدینہ ہجرت کا لفظ جو ہے یہاں پہ اب کہتے ہیں، کیونکہ مدینہ ہجرت کی گئی، اس وقت تک جو ہے یہ کسی کو معلوم نہ تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ ہجرت کہاں پہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ضرور گیا تھا، خواب دکھایا گیا تھا، آپ کو جگہ شہر دکھایا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتاتے تھے کہ وہ جو ہے وہ کھجوروں کا جو ہے وہ ایسی سرزمین ہے جس میں کھجوریں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ شاید یہ آپ کا فرمان ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ یمن کی طرف کی ایک جگہ ہوگی، لیکن بعد میں ظاہر ہے یہ جب زیادہ بات واضح ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ ہجرت کی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بشارت دی اور بتایا۔ حق پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے بہترین صلح ہے، یہ بات بتائی گئی ہے، اور قریش کی تنبیہ کے لیے ایک بستی کی جو ہے وہ تمثیل بھی دی گئی ہے۔ تو ظاہر ان کو طرح طرح سے جو ہے ان کو سمجھایا گیا ہے۔ رسولوں کو بشر ہونا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ہجرت مومن کے لیے کشائش کا ذریعہ ہے، کشادہ، نہیں اللہ تعالیٰ بے شک اس میں انسان گھر بار اور رشتہ دار اور ساری جائیداد اور ہر چیز چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کشائش کا وعدہ کیا ہے، یعنی ان کو کشادہ کر دے گا، ان کا رزق جو ہے زیادہ کر دے گا اور ان کو بڑھائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل ایسا ہی کیا پھر۔ جاہلیت کی ایک لعنت کا ذکر ہے کہ بیٹیوں کی ولادت پر بڑے سخت رنجیدہ ہوتے تھے، اور وہ پھر ظاہر ان کا قتل بھی جو ہے کر دیتے تھے۔ جاہلیت کی بدترین رسموں میں سے ایک کبیر رسم تھی، اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے شدید الفاظ کے اندر اس کی جو ہے مذمت کی ہے۔ اور اب عجیب بات ہے کہ چونکہ قرآن پاک زندگیوں میں عملی طور پر جاری اور ساری نہ ہونے اور اس کی تعلیمات عام نہ ہونے کی بدولت آج بھی مسلم معاشروں میں جہلیت زندہ ہے۔ ہمارے ہاں آپ آج بھی اگر آپ چلے جائیں، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہاں لا ماشاء اللہ کوئی اگر جگہ ہو تو اب بھی جو ہے بیٹی اور دوسری اور تیسری بیٹی کے پیدا ہونے پہ افسوس کا جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور جیسے مرنے والوں کے ہاں جو ہے افسوس پہ جایا جاتا ہے، تو ایسے ہی لوگ جو ہے دوسری بیٹی کے پیدا ہونے پہ اس گھر میں افسوس کے لیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ مسلم معاشروں کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ جاہلیت کی رسم جو ہے ہم نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ ہم یہ ان لوگوں کے ہاں یہ ہو جو حامل قرآن ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو ہے جیسی عظیم کتاب جو ہے وہ دی ہے، لیکن ہمارے پاس کتاب ہے، ہم اس کو کھول کے پڑھتے نہیں ہیں، اس کا مطالعہ نہیں کرتے، اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے، اس کے تفسیر نہیں پڑھتے، اس کا مذاکرہ نہیں کرتے، اس کو آگے نہیں پھیلاتے۔ تو ظاہر ہے جب یہ چیزیں ریپیٹڈلی نہیں ہوں گی، یہ اس کا جو ہے اٹھنا بیٹھنا اور اس کا چال چلن نہیں ہوگا قرآنی تعلیمات کا، اور اس کا مذاکرہ اور دروس اور جو ہے یہ چیزیں نہیں ہوں گی، تو ظاہر ہے پھر وہ چیزیں آئیں گی جو لوگوں کے اپنے جو رسوم و رواج ہیں اور جو لوگوں نے سنا ہے اور
جاہلیت کی رسمیں پھر آئیں گی. اللہ تعالیٰ کے اسلام نے بیٹیوں کو بہت عزت اور شرف دیا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اعلیٰ ترین اور عمدہ ترین نمونے پیش کیے اس سلسلے کے اندر، اور بیٹیوں کو تحفظ دیا ہے. تو دیکھیں بیٹیوں کی ولادت اور پرورش اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس پیغام کو ہر جگہ اپنے ارد گرد پڑوس، اپنے خاندانوں کے اندر اور روز پڑوس میں، اور جہاں جہاں پہ لوگ جب بھی کوئی اس طرح کی بات جو سمجھتے ہیں، تو یہ ہمارا فرض ہے کہ قرآن کی ان تعلیمات کو وہاں پہ پہنچائیں، اور اس سے شرمندگی یا قتل جو ہے کرنا، یہ سمجھنا یا ایک بوجھ اور بار سمجھنا، یہ جاہلیت کے رسوموں میں سے ہے، اور یہ اللہ کے غضب کو جو ہے وہ دعوت دیتی ہیں. اور یہ معاملہ صرف اسی جاہلیت کی لعنت کا نہیں ہے، بلکہ وہ ساری رسمیں جو ہم اپنے رواج سے اور رسوم سے اور معاشرے سے لیتے ہیں، اور وہ قرآن سے متصادم ہیں، تو ہر اس رسم کے لیے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، کہ وہ اس لیے کہ یہ تقاضا ہے اسلام کا ایک دفعہ جان لینے کے بعد، کہ ہم اپنے دائرے جو 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 ہمارا حلقہ ہے، دائرہ اثر ہے، اس کے اندر ہم اس کے اوپر کام کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. یہود کو ملامت کی گئی ہے اور اس کی عہد شکنی پر تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ وہی قوم ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے کی ہوئے عہد کو بار بار توڑا. ہم سورہ پچھلی صورتوں کے اندر پڑھائے، اور پھر جو ہے ہر موقع پر جو ہے جو عہد کیا ہے اس کو توڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے توڑنا، لوگوں سے عہد کر کے توڑنا، تو یہ سارے کے سارے جو ہے ان کی جو ہے وہ حرکتیں تھیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملامت کیا. حسد کی بنا پر مخالفین حق کا ساتھ دینا، یعنی کہتے تھے کہ ان مسلمانوں سے تو مشرکین بہتر ہے، مشرک شرک کرنے والے جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ بہتر ہے. تو اس طرح کی جو اس لیے کہ حسد کے اندر، شدید حسد کے اندر مبتلا تھی. اور ان کا پھر جو بات بتائی گئی ہے کہ جو اس طرح جو نہ ماننے والے ہیں، یا پھر جو ہے یہ انہی کے بعد بتایا کہ اس عورت کی مانند ہے جس نے اپنا کاتا ہوا خود جو ہے ادھیڑ دیا، یعنی ساری محنت کی اور کمائی کی اور پھر خود سارے کا سارا اس کو جو ہے تباہ کر دیا. یہ ان کی مثال دی گئی ہے. اللہ کا عہد جو ہے متاع دنیا کے عوض نہ بیچو، یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ دنیا بہت ہی قلیل ہے، اس کی ساری قیمت ہی بہت قلیل ہے، اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بہت قلیل ہے. اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے عہد کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، اور وہ جو بات ہے عہد ہے جس کے اوپر، اس کو تھوڑی سی قیمت کے عوض نہ بیچو. قسموں کو حق سے برگشتہ کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی قسموں کو حق سے علیحدہ ہونے اور حق کے خلاف کام کرنے کے لیے اپنی قسموں کو استعمال نہ کرو. اللہ سے عہد کر کے اسے توڑنا یہ منافقین کا طریقہ ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر ہے. ابراہیم السلام کی طرح شکران نعمت کا مطالبہ کیا گیا ہے. آپ فرمایا گیا کہ آپ نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ مشرکین میں سے تھے، اور ان کی ملت ان سب یہ جو ملتیں ہیں مشرکین کی اور یہودیت اور نصرانیت، ان سے بالکل الگ امت تھی، اور یہ وہی ملت ہے جس کی پیروی کی ہدایت جو ہے تمہیں جو ہے دی جا رہی ہے. اور ان کی ملت توحید اور شکر پر قائم تھی. وہ خود سراسر جو ہے وہ توحید، موحد اور شکر کا نمونہ تھے. اور دین صرف اقرار نہیں بلکہ اخلاقی اور عملی تبدیلی بھی ہے، یعنی اس کے اندر جو یہ ساری چیزیں خود بخود آنی چاہیے، توحید اور اس کا اقرار، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے ان نعمتوں کا. اور سب سے بڑی نعمت ہے جو ہے وہ ایمان ہے، اس کا شکر، اسی کے اوپر اس کا ادا کرنے کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے. ابراہیم کی ملت توحید اور شکر پر قائم تھی. یہی اسلام کا پیغام ہے. یہ جو بات بتائی گئی ہے، حرام اور حلال میں اللہ کا حکم کی بات کی گئی ہے کہ یہ حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جس چیز کو حلال قرار دے اور جس کو حرام قرار دے، اپنی طرف سے تم حرام اور حلال نہ ٹھہراؤ. مشرکانہ توہمات کے تحت چیزیں حرام نہ کرو کہ یہ چیز حرام ہوگی اور یہ چیز، جیسے یہود نے کیا اور جیسے مشرکین نے بھی کیا تھا. تو یہود نے اپنی سرکشی سے چیزیں حرام کر لی، اور اللہ کے احکام کو ماننا جو ہے یہ ایمان کے لازمی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ کو ہے. اپنی طرف سے احکام یہ بنانا حرام اور حلال کے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے. آخر میں پھر شہد کی مکھی کے نظام کا ذکر کیا، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کا ایک علمی اعجاز ہے. شہد کی مکھی کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی کی گئی ہے، اور یہ وحی کا جو لفظ 3 مرتبہ سیغہ فیمنن کا، مونس کا سیغہ استعمال ہوا ہے. اور پھر دیکھیں کہ اس چھتے کے جو ڈیزائن ہے اور اس کی جو انجینئرنگ ہے، اور شہد کی جو کلیکشن کا نظام ہے، اور شہد کا مجموعی نظام جو ہے حیرت انگیز نظام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے کرشموں میں سے ایک زبردست کرشمہ ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے.
تو ظاہر یہ ساری کی ساری باتیں بھی توحید کے ضمن میں جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ شہد کی مکھی کے نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک معجزہ ہے، اور قرآن کا ایک علمی اعجاز ہے جو بیان کیا گیا ہے، اور اس کا انسان کو بہت بعد میں علم ہوا ہے کہ کس قسم کی زبردست ڈیزائن اور انجینئرنگ ہے جو اس شہد کے چھتے میں استعمال ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہی اس کا جو ہے ذکر فرما دیا، بتا دیا ہے۔ دعوت کا حکمت پر طریقہ، حکمت اور معزت کے ساتھ جو ہے وہ جادلہم باللتی ہی احسن، کہ حکمت اور معزت کے ساتھ دعوت دی جائے، اور صبر و استقامت کے ساتھ جو ہے دعوت، یعنی اس دعوت کے اوپر بہت مشکلات ہیں، دعوت کا راستہ ہمیشہ سے مشکلات کا راستہ رہا ہے، تو اس پر ہمیشہ ہی سے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو بھی صبر و استقامت کی تلقین فرمائی ہے۔ یعنی صبر کا ذریعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اچھا اور بہتر ہوگا تو ان مشکلات کے اندر استقامت اور صبر کرنے میں مدد ملے گی۔ اور یہ بھی بتایا کہ مخالفین کی سازشیں جو ہیں یہ جاری رہیں گی، ان سے دل شکستہ نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں اور پرہیزگار اور متقی لوگ بندوں کے ساتھ ہے۔ دعوت دینے کا طریقہ حکمت اور معزت کا ہے، اللہ پر بھروسہ اور صبر، اللہ پر بھروسہ صبر کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ آج کے اس پارے کے مضامین تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توحید اور توحید کے تمام تقاضوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، اور شرک کے جتنے بھی شائبات ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔